خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: قل، کہہ دیجئے، حل، کیا، انبئکم، میں خبر دوں تم کو، بشرن، ساتھ بری چیز کے، من ذالکا، اس سے، مثوبتاً، انجام میں، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، من، جس پر، لعنہ اللہ، لعنت کی اس پر اللہ نے، وغضبا، اور غضبناک ہوا، علیہ، اس پر، وجعل، اور بنائے، منہم، ان میں سے، القردۃ، بندر، والخنازیر، اور خنزیر، سور، وعبدا، اور انہوں نے بندگی کی، الطاغوت، طاغوت کی، اولئک، یہی لوگ، شرٌ، بدترین ہیں، مکاناً، درجے میں، وَأَضَلُّ، اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے، وَإِذَا، اور جب، جاؤکم، وہ آئے تمہارے پاس، قالو، انہوں نے کہا، آمنا، ایمان لائے ہم، وقد، حالانکہ تحقیق، دخلو، وہ داخل ہوئے، بالکفر، کفر کے ساتھ، وہم، اور وہ، قد خرجو، تحقیق نکلے، بہی، ساتھ اس کے، واللہ، اور اللہ، عالم، خوب جانتا ہے، بما کانو، ساتھ اس کے جو تھے وہ، یکتمون، چھپاتے، وترا، اور تم دیکھو گے، کثیرن، بہت سو کو، منہم، ان میں سے، یسارعون، جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی الاسم، گناہ میں، والعدوان، اور زیادتی کے کاموں میں، وَأَكْلِهِمْ، اور کھانا ان کا، السحت، حرام، لبئس ما، البتہ کتنا برا ہے جو، کانو، تھے وہ، یعملون، عمل کرتے، لولا، کیوں نہیں، ینہاہم، روکتے ان کو، الربانیون، ان کے ربانی مشائخ، بالاحبار، اور علماء، فقہاء، عن قولہم، ان کی بات سے، الاثم، گناہ والی، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور ان کے حرام کھانے سے، لبئس ما، البتہ کتنا برا ہے جو، کانو یصنعون، وہ کرتے ہیں۔ تفسیر: قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے۔ مثوبہ کا کیا معنی ہے؟ انجام،
مسابتن پیچھے پڑ چکے نا آپ. مسوبتن کا لفظ انجام کے لیے ہے، اجر کے لیے ہے. کیا میں بتاؤں تمہیں ان کے بارے میں جن کا انجام اس سے بھی بدتر ہوگا؟ کس سے؟ فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر. آؤ ہم تم کو بتائیں کہ بدترین کون ہے. من لعنہ اللہ، جس پہ اللہ نے لعنت کی. کس پہ کی تھی؟ یہود پر. وغضب علیہ، اور ان پر ناراض ہوا. مغضوب علیہم. وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں سے اس نے بندر اور خنزیر بنا دیے، یعنی ان کی شکلیں مسخ کر دیں. اور ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ وہ جانوروں کی سطح پہ اتر آئے تھے. جب کوئی شخص انسان کی بجائے اندر سے حیوان ہو جاتا ہے، جانوروں کی سطح پہ جیتا ہے، جب انسان کی عقل خواہشات کے نیچے دب جاتی تو انسان نہیں درندہ بن جاتا ہے. آپ عام زندگی میں بھی دیکھیے کہ جب انسان عقل سے کام نہیں لیتا، مثلا غصے میں آتا ہے تو غصے میں آ کر جو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، جو آوازیں نکالتا ہے، وہ کس سے مشابہ ہوتی ہیں؟ پھر اسی طرح عقل سے کام نہیں لیتا، خواہش نفس سے لیتا ہے، کھانے پینے کے معاملے میں کیسی کیسی حدود پھلانگتا ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اب دیکھو نا، جانور، بھینس کو تو نہیں پتا ہے، گائے کو نہیں پتا کہ یہ زمین اپنی ہے، کسی کی ہے، یہاں سے کھاؤں یا نہ کھاؤں. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ ان کی فوڈ میں بھی کچھ نہ کچھ ریسٹرکشن ہوتی، کچھ چیزیں کھاتے اور کچھ پڑی ہوئی تو نہیں کھاتے، کیونکہ اللہ نے قدرتی حرام حلال کا ان کا پلاننگ ان کو دے رکھا ہے. ان سے گائے جو ہے وہ گوشت نہیں کھائے گی، چاہے اس کے پاس آپ جتنا مرضی لے جا کے ٹرے سجا کے رکھ دیں، وہ رکھا رہے گا. تو قدرتی طور پر ان کی ریسٹرکشن موجود ہے. لیکن انسان جب اللہ کی حدیں توڑتا، فاسق بنتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا یہ مال اس کا اپنا ہے یا کسی کا ہے، اللہ نے جائز کیا یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے. پھر وہ اپنی حدوں کو توڑ کر درندگی کی حد کو جا پہنچتا ہے. اسی طرح عورت اور مرد کے تعلق میں اللہ تعالیٰ نے حدود رکھی، لیکن جب انسان ان حدود کو توڑتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض انسان درندوں کی طرح ایسے تعلقات قائم رکھتے ہیں. نہ وہ حلال حرام کو دیکھتے ہیں، نہ وہ کسی انسان اور جانور کو دیکھتے ہیں، نہ وہ مرد اور عورت کا فرق جانتے ہیں. پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر حرکتیں کرتے ہیں. اسی لیے جو لوگ فاسق ہوتے ہیں، اللہ کی حدود توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جانوروں کی سطح پہ آ جاتے ہیں، ان سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. اسی لیے یہاں پر کیا فرمایا؟ کیا میں تمہیں بتاؤں لوگوں کے بارے میں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ وہ جن پہ خدا نے لعنت کی، جن پہ اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے. کیوں بنائے گئے؟ کیونکہ ان کی حرکات ہی ایسی تھیں. وہ عبد الطاغوت، اور وہ بدترین لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی. اب یہاں پر آپ دیکھیے عبد اور عبدہ میں فرق ہے. اگر عبدت طاغوت ہوتے تو وہ طاغوت کے بندے بنائے گئے، یہ نہیں ہے مانا. عبدت طاغوت ہے، عبدہ فعل ہے، انہوں نے طاغوت کی بندگی کی. اولئک شرم مکانن، یہ لوگ مقام کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے بدترین ہیں. وہ اضل عن سواء السبیل، اور سواء السبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. یہاں اشارہ ہے دراصل یہود کی طرف، جن کی تاریخ گواہ تھی کہ وہ خدا کے غضب اور اس کی لعنت میں مبتلا ہوئے اور سب کا قانون توڑنے پر بندر بنائے گئے، اور وہ برائیوں میں اس حد تک گرے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر طاغوت کی بندگی شروع کر دی. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ قوت جو انسان کو اللہ کی اطاعت سے روکے، جیسے شیطان، یعنی وہ شیطان کے پیچھے چل پڑے. اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، ایسے لوگ درجے اور مقام کے اعتبار سے بہت برے ہیں اور سیدھے رستے سے بہت دور جا چکے ہیں. وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے داخل ہوئے. وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور کفر ہی کے ساتھ واپس نکل گئے، پلٹ گئے. منافقین کی طرف اشارہ ہے جو اکثر یہود میں سے تھے. یہ مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کے لیے، متزلزل کرنے کے لیے کچھ چالیں چلتے
اور ان کی چالوں میں سے ایک چال کیا ہوتی کہ بظاہر مسلمان ہو جاؤ اور پھر واپس پلٹ آؤ اور یہ کہو کہ اسلام میں تو کچھ خیر نہیں، اگر ہوتی تو ہم بھلا کیوں اس سے باہر نکلتے۔ فرمایا وہ مسلمان ہوئے ہی کب تھے، وہ تو کفر ہی کی حالت میں تھے، وہ تو صرف ظاہراً اسلام کا دعویٰ کر رہے تھے، اسی حال میں گئے اور اسی میں واپس آ گئے۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں یعنی دل میں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور تم ان میں سے اکثریت کو دیکھو گے یعنی ان کے عوام کو دیکھو گے، کیا حال ہے ان کا؟ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، وہ گناہوں میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، والعدوان، اور زیادتی کے کاموں میں۔ اسم وہ جس کا تعلق اپنی ذات سے ہو، اور عدوان جس کا نقصان دوسروں کو پہنچے۔ یعنی ان کے عوام کا حال یہ ہے کہ گناہوں کی دوڑ لگائی ہوئی ہے انہوں نے، جس سے ان کی اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، اور زیادتی کے کاموں میں یہ آگے بڑھتے ہیں جس سے دوسرے متاثر ہو رہے ہیں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور ان کا حرام کھانا۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ کتنا برا ہے جو کچھ وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ یہ جو یسارے ہونا کا لفظ ہے نا، تیزی کر رہے ہیں، تو یہ تیزی کب آتی ہے اچھے یا برے کام میں؟ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب کسی بھی راستے پہ چلتا ہے تو پہلے آہستہ آہستہ قدم اٹھتے ہیں اس کے، پھر جب اس میں پوری طرح انوالو ہو جاتا ہے، منہمک ہو جاتا ہے، تو وہ چیز اس کی عادت بن جاتی ہے اور پھر وہ اس کام میں تیزی دکھانے لگتا ہے۔ نیکی کا کام ہو یا برائی کا کام، شروع میں دونوں ہی مشکل ہوتے ہیں، لیکن جب انسان ایک چیز کو بار بار کرتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ اس کی ہیبٹ بن جاتا ہے اور اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، پھر اس کو اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ اس کام کو وہ جلد از جلد کر لیتا ہے۔ اسی کا نام یسارے ہونا ہے، تیزی سے کر رہے ہیں، خوب سرگرمی دکھا رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ یعنی یہود اپنی برائیوں میں اتنے منہمک ہوئے، اتنے ان کے عادی ہو گئے کہ اب برائی کرتے وقت ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، وہ ان کا لائف سٹائل بن گئی۔ تو یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ انسان دوسروں سے ڈرتا ہے یا خوف کھاتا ہے یا دوسرے اس کو روکتے ہیں یا ڈراتے ہیں، اور یہ سب کچھ ابتدا میں ہوتا ہے۔ جب انسان کسی بھی کام کو کرنے لگ جاتا ہے اور اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اس کوشش میں تیزی آ جاتی۔ اس لیے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو نیکی کے راستے پہ چلیں، خواہ شروع میں آہستہ ہی کیوں نہ چلتے رہیں، لیکن اگر چلتے رہیں گے تو ایک دن تیز رفتار بھی ہو جائیں گے۔ کسی بھی کام کو کرنے کے بعد چھوڑ دینا جو ہے، اس میں انسان کو وہ چیز بھول جاتی۔ اب چھوٹی چھوٹی مہارتیں دیکھیں جو آپ نے زندگی میں حاصل کی، پھر آپ نے اس کام کو چھوڑ دیا، پھر کچھ عرصے کے بعد آپ دوبارہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کام نہیں کر پائیں گے۔ مثلا میں نے اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس خود ٹائپ کیا تھا اور اچھی خاصی ٹائپنگ سپیڈ ہو گئی، میں پورا تھیسس کئی سو صفحوں کا، عربی کا بھی اور انگریزی کا بھی، تو کرتے کرتے بہت تیز ہاتھ چل گیا۔ پھر 10-11 سال تک واپس آ کر کوئی ٹائپنگ نہیں کی، اور اس سمر میں جب مجھے باہر جانا ہوا تو مجھے کچھ ٹائپ کرنا پڑتا تھا، ای میل سے رابطہ رکھنا پڑتا تھا یہاں کے آفیسز میں، تو اب شروع میں مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ کیز گئی کہاں، لیکن 2-4 دن کے بعد دوبارہ کافی حد تک امپروو کر لیا۔ اسی طرح کسی بھی مہارت کے ساتھ ہوتا ہے انسان کو، جو کام آپ کرتے رہیں وہ آپ کی عادت ثانیہ بن جاتا ہے، پھر آپ کو اس میں بہت ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو آپ وہیں آ کھڑے ہوں گے جہاں سے آپ چلے تھے۔ تو کوئی بھی چیز کرنے سے آتی اور کرتے رہنے سے آتی، دین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اگر آپ شروع میں اس طرف آئیں گے تو آپ کو مشکلات بھی ہوں گی اور بہت پریشانیاں بھی گزریں گی، لیکن اگر آپ جمے رہے، اسی لیے تو صبر اور استقامت کا اجر بڑھا، تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سب کچھ آپ کے اندر اس طرح فیڈ ہو جائے گا کہ وہ آپ کی عادت کا حصہ ہو جائے گا، پھر اس کے کرنے میں بھی مشکل نہیں ہوگی۔ شوق کا کام ہو، نیکی کا کام ہو یا بدی کا کام ہو، زیادتی اور ظلم کا کام ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو غیبت کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا وہ غیبت کر جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو طنز کرنے کی اتنی عادت ہوتی ہے کہ ان کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کو طنز کر کر کے جلا رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کی عادت بن چکی۔ بعض لوگوں کو اتنا زور سے چیخ چلا کے بولنے کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور دوسروں کے سر پہ برس رہے ہیں۔ یہ عدوان جو ہے نا، جیسے ابھی میں نے بتایا، یعنی اسم اپنی ذات کا گناہ ہے اپنے اندر، اور عدوان دوسروں پہ جاتی۔
آپ نے دیکھو کہ جو بچے لڑنے کے عادی ہوتے ہیں نا گھر میں، وہ کیا کرتے ہیں، باہر بھی جا کے لڑ لیتے ہیں. لیکن جن بچوں کو گھر میں کبھی عادت نہ ہو لڑنے کی یا موقع نہ ملا ہو، یا اکیلے بچے جو ہوتے ہیں وہ باہر جا کے رونا شروع کر دیتے ہیں، کسی کے ساتھ لڑ نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو عدوان کی عادت ہی نہیں ہے. تو یہ یسارے ہونا کہ تیزی سے کرنا، فوراً کرنا، یعنی ان کو گناہ اور زیادتی کرتے دیر ہی نہیں لگتی، فوراً کر لیتے ہیں، خوب ماہر ہیں اس میں. جھجک ہی اتر گئی نا. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کے بھی ایسے عادی ہوئے کہ ان کو حرام کھا کے احساس ہی نہیں ہوتا حرام کھا رہے ہیں. سحت رشوت کے لیے خاص طور پر استعمال ہوتا ہے نا. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کتنا برا ہے جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اہل ایمان کے لیے کیا پسندیدہ ہے، یسارعون فی الخیرات، اور یہ لوگ یسارعون فی الاسم ہے. فاستبقوا الخیرات کل آپ نے پڑھا تھا. اچھا، ایک اور بات یہ کہ فاستبقوا الخیرات بھی اچانک نہیں ہوا کرتا، اس کے لیے بھی انسان کو آہستہ آہستہ اس چیز کا عادی بنانا پڑتا ہے اپنے آپ کو. مثلا اگر آپ قرآن پاک کبھی نہ پڑھیں تو اگر آپ کو کسی جگہ پڑھنے کی ضرورت پیش ہے تو آپ گھنٹے میں سپارہ پڑھیں گے. اور جن لوگوں کو روز پڑھنے کی عادت ہوتی ہے وہ 15 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں. اسپیڈ بڑھتی چلی جاتی ہے نا. تو نیکی کا کام ہو یا برائی کا کام، کرنے سے آئے گا، کرتے رہنے سے پریکٹس ہوگی اور پھر مہارت بڑھ جائے گی، اسٹیمنا ڈیولپ ہو جاتا ہے نا. تو فاستبقوا الخیرات کے لیے بھی مہارت، پریکٹس چاہیے. اچھا، جب یہ اتنے عادی ہو گئے برائیوں کے اور معاشرے میں گناہ اور زیادتیاں اور حرام پھیل گیا، یہ یہود کی صفت بتائی گئی. ترى كثيرا منهم، ان کی اکثریت کو تم دیکھو گے، یسارعون فی الاسم، گناہوں میں دوڑ لگائے ہوئے ہیں، دوڑ کے گناہ کر رہے ہیں، تیز رفتاری سے گناہ کر رہے ہیں، والعدوان، خوب زیادتیاں کر رہے ہیں دوسروں پہ، واکلہم السحت، حرام کے کاموں میں ملوث ہیں. ہاں، کیا ذہن میں آتا ہے؟ آج کا معاشرہ نظر آتا ہے. آج ہم ہی تو کہتے ہیں رشوت کے بغیر تو گزر بسر ہو ہی نہیں سکتی. رزق حلال بنا لیا اس کو ہم نے، ہر نوٹ پہ لکھا ہے کہ رزق حلال کمانا جو ہے عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کبھی اس کو پڑھا ہی نہیں. اب میں اگلی آیت کا گراؤنڈ پریپیئر کر رہی ہوں. میں آپ کو امیجن کروا رہی ہوں کہ معاشرے میں خوب برائیاں عام ہو چکی ہیں، لوگ گناہوں میں دوڑ لگائے ہوئے ہیں، رشوت خوب عام ہو چکی، زیادتیاں بہت ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، مار پیٹ ہو رہی ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، اور اس تیزی سے ہو رہی ہے کہ قاتل وہاں بھاگ کے چلے جاتے ہیں جہاں سے کبھی ان کا زندگی بھر سراغ نہیں ملتا. یسارعون فی الاسم والعدوان، ایسے لگتا ہے کہ نیکی کی بجائے برائی کی دوڑ لگی ہوئی ہے. ایسا کیوں ہوا؟ آگے سنیے. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم، یہ اس وقت ہوتا ہے جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہوتا. کیوں نہیں روکتے ان کو؟ ربانیون، ربانی کہتے ہیں رب والے کو. ربی بھی آپ پڑھ چکے ہیں. ربیون، اس سے مراد ان کے عبادت گزار لوگ جن کو مشائخ کہہ سکتے ہیں آپ. والاحبار، احبار ہبر سے ہے، ہبر سیاہی کو کہتے ہیں، یعنی لکھنے پڑھنے والے، مراد ہے علماء، فقہاء. کیوں نہیں روکتے ان کو مشائخ اور علماء؟ کس بات سے؟ ان قولہم الاسم، ان کی گناہ والی باتوں سے، واکلہم السحت، اور ان کے حرام کھانے سے. لبئس ما کانوا یصنعون، کتنا برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. تو ان دو آیتوں میں یہود کے پورے گروہ کا نقشہ کھینچ دیا گیا. دو طبقے تھے بڑے ان کے اندر، ایک عوام کا اور ایک خواص کا. عوام کا حال کیا تھا کہ ان کو برائیوں کی کھلی چھٹی ملی ہوئی تھی، اور خواص کا حال کیا تھا؟ ان کی پرائرٹیز کچھ اور تھی، وہ اپنی دنیا میں مست تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے مشائخ اور ان کے علماء انہیں بری بات کرنے سے کیوں نہیں روکتے، برائیوں پر زبان کھولنے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی کی زبان برائی پہ کھل جائے نا پھر جھجک اتر جاتی. اور اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھے گھرانوں میں بچوں کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہوتی، کسی کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہوتی، کوئی ابیوسو لینگویج استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی.
بچپن سے ہی ماں باپ پکڑ لیتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں، کیونکہ معاشرے میں جب نکلتے ہیں بچے تو لازماً ادھر ادھر کی سیکھ کر آتے ہیں. تو بنیادی کیریکٹر بلڈنگ جو ہے اس کا آغاز جو ہوتا ہے وہ مشائخ اور علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ اپنے خطبوں میں، وعظ میں، اپنے آس پاس کے لوگوں میں اس کی تلقین اور وعظ کرتے ہیں، پھر وہاں سے وہ آگے معاشرے میں پھیلتا چلا جاتا ہے. لیکن جب علماء اور مشائخ کی پرائرٹیز کچھ اور ہو جاتی تو وہ عوام کی تربیت کے کام سے غافل ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی زبانیں گناہ پہ کھل جاتی ہیں، معاشرے کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی، پھر کسی کا احترام باقی نہیں رہتا. اور آپ دیکھیں کہ ان دونوں میں زبان آ رہی ہے، عقلہم السحت میں بھی اور قولہم الاسم. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مشائخ اور علماء کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ اخلاق کی تربیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کس لیے تشریف لائے تھے؟ کیا فرمایا آپ نے اپنے بارے میں؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کروں. لیکن آج بھی ہم دیکھتے، یہ تو ان کے علماء اور احبار کا حال تھا نا، آج ہم اپنے طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دینی طبقات، دین کے نام پر ہونے والی ایکٹیویٹیز، کسی اور کو چھوڑی اپنی لے لیجیے، اپنی پرائرٹیز جو آپ سیٹ کرتے ہیں دین کی خدمت کے لیے، اس میں کیا ہے ایجنڈے میں؟ کیا کریں گے؟ لوگوں کو برقع اڑھائیں گے، نمازیں پڑھائیں گے اور زبان میں جیسی چاہیں یوز کریں. آپ جب سوچتے ہیں، ابھی یجاہدون پڑھا یا دین کی تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جب سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ کیا کرنا ہے آپ کو؟ کیا پرائرٹی ہے آپ کی؟ کس چیز پہ آپ کنسنٹریٹ کریں گے؟ ریچولز پہ؟ ظاہریت پہ؟ دیکھیں نماز تو اپنے خاص وقت پہ پڑھی جاتی ہے نا، وہ بھی آنی چاہیے، وہ بھی فرض ہے. لیکن ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں سارا وقت آپ کیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں؟ زبان. یہ کھا رہے ہیں یا بول رہے ہیں؟ یہ دو کام کثرت سے کر رہے ہوتے ہیں ہم، اور اسی سے ہماری شخصیت بنتی. اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی کہ ہم خود کیسے بول رہے ہیں، یا ہمارے بچے کیسے بول رہے ہیں، یا ہمارے آس پاس کیسے بولا جا رہا ہے. اس اصلاح کی طرف ہم نہیں توجہ کرتے. اگر آپ کے اپنی ٹون میں تبدیلی نہیں آئی، اگر آپ کے اپنے گفتگو کے انداز میں کوئی فرق نہیں پڑا، اگر آپ کے لہجوں سے محبت نہیں پھوٹ رہی، تو آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا. اور اگر آپ حلال حرام کے بارے میں کانشیس نہیں ہو رہے تو آپ نے کچھ نہیں سیکھا. اگر آپ اپنے رویے میں تبدیلی کر لیں گے، اگر آپ کا گھر والوں کے ساتھ احترام اور محبت اور کیئرنگ رویہ اور ایٹیٹیوڈ ہوگا تو خوشی سے آپ کو بھیجیں گے، تعاون کریں گے. اور اگر اس میں تبدیلی نہیں آئی اور ان کے وقت میں بھی آپ نفلیں پڑھیں گے تو کوئی نہیں آپ کو آنے دے گا اور کوئی آپ کو آگے کام نہیں کرنے دے گا. آزما کے دیکھ لیجئے. آج سے آپ شروع کریں گھر والوں کی عزت، آج سے اپنی زبان کی احتیاط شروع کریں. آپ دیکھیں کہ ان کے رویے میں بھی کتنی تبدیلی آتی. اور یہ جو تانے دیتے ہیں نا سب، وہ بھی اسی بات کے دیتے ہیں کہ کیا تبدیلی آئی تم میں جب پڑھ رہے ہو قرآن اور دیکھو بات کیسے کرتے ہو. اور واقعی مجھے افسوس ہوتا ہے، میں جب بھی کہیں جاتی ہوں اور میرے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس یا کچھ لوگ ہوتے ہیں تو مجھے سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ ان کے رویے میں کوئی تلخ بات ایسی نہ ہو جو کسی شخص کو افینڈ کرے. کیونکہ سر پہ حجاب ہے تو یہ ظاہر سے پتہ چل رہا ہے کہ دین کی طرف آئے ہیں، اور پھر یہ بد اخلاقی، دو بالکل متضاد چیزیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لعلی خلق عظیم رحمت للعالمین. اور ہم سوچ رہی تھی کہ کیوں کہا گیا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو، محبت نہ کرو اور سلام نہ کرو. یعنی یہ حدیث کے الفاظ نہیں بول رہی، لیکن میں اس کو لنک کرتی ہوں نا. جنت کا تعلق سلام سے ہے، یعنی جنت میں جانے کا نسخہ سلام ہے. سلام کیا ہے؟ ایک بولی تو ہے لیکن بگننگ آف کمیونیکیشن ہے، اخلاق کا ایک بہت بڑا مظہر ہے. کوئی چپ کر کے بیٹھا ہے، موڈ آف کیے ہوئے ہے، بے پرواہ ہو کے آپ جاتے ہیں السلام علیکم کہتے، ایک دم دل کھل اٹھتا ہے، محبت کا اظہار ہوتا ہے، فضا اور موسم ہی بدل جاتا ہے. اور اگر آپ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ وہ آئیں اور مجھے سلام کرو، مجھے نہیں کیا تو میں بھی نہیں کرتا، اپنے لیے خود جنت کا دروازہ بند کر رہے ہیں. تو سلام جو ہے یہ بالکل پہلی سیڑھی یا پہلا قدم اور کنجی ہے نا ساری محبتوں کو کھولنے کی.
اور ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، ایک اچھی بات تو دے سکتے ہیں. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، یہ صدقہ تو عام کر سکتے ہیں. تو جب تک ہمارے معاشرے میں دینی طبقہ اخلاق نہیں سنوارے گا، وہ دین سے دور بھگانے کا ذریعہ بنا رہے گا. تو خدا کے لیے اگر کسی کو دین کی طرف لا نہیں سکتے تو کم از کم بھگائیں تو مت، دور تو نہ کریں، مجرم تو نہ بنے. تو اللہ تعالیٰ ان کے ربانیین اور احبار کو فرما رہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت. اصل میں دینی قیادت بھی جو ہوتی ہے نا، بسا اوقات عوام کی پسند کے کام کرنے لگتی ہے. مثلا اگر اس وقت میں کسی بھی پرسنالٹی کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دوں، اور خصوصاً لیڈرز میں سے، تو آپ لوگ ہو سکتا ہے بہت انجوائے کریں، لیکن اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. کیونکہ ادب اور احترام کا اگر ایک بون ٹوٹ جائے تو پھر ایک برائیوں کا سیلاب آ جاتا ہے. اگر زبان کھل جائے برے الفاظ بولنے پر تو جھجک ختم ہو جاتی اور احترام مٹ کے رہ جاتا ہے. تو یہ جو انسانوں کے بیچ میں احترام کا ایک رشتہ ہے، یہ بہت ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نمائشی چیزوں کا اہتمام کر کے، کچھ نمائشی چیزوں سے مراد یہ ہے کہ کوئی اپنا ایک خاص حلیہ وضع قطع اور رکھ رکھاؤ کر کے بس اس سے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے، اور اندر چاہے کیسا بھی کالا ہو. لیکن وہاں کیا دیکھا جائے گا؟ اندر دیکھا جائے گا. یہ نہیں کہ ظاہر اگنور کر دیا جائے گا، ظاہر بھی اکولی امپورٹنٹ اپنی جگہ پر، لیکن یاد رکھیے کہ محض ظاہر کافی نہیں. اچھا آپ دیکھیے کہ عوام کے لیے آئے لبئس ما کانوا یعملون، اور خواص کے لیے آئے لبئس ما کانوا یصنعون. تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. عمل جو ہے وہ تو ایک عام کام کے لیے ہوتا ہے، یعنی ایک انسان بس دوڑ رہا ہے، کام کر رہا ہے. اور یصنعون جو ہے کوئی خاص رکھ رکھاؤ کے ساتھ کام کرنے کو کہتے ہیں. یصنعون کا لفظ جو ہے نا صاد نون عین سے ہے. صنعت کہتے ہیں جان بوجھ کر کرنا، بار بار بطور عادت کرنا. مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو تباہ کر دو. فرشتوں نے عرض کیا کہ اس بستی میں تو آپ کا فلاں عبادت گزار بندہ بھی رہتا ہے. حکم ہوا اس کو بھی عذاب کا مزہ چکھاؤ، عبادت گزار کو بھی عذاب دو، کیونکہ ہماری نافرمانیوں اور گناہوں کو دیکھ کر اس کا چہرہ غصے سے کبھی متغیر نہیں ہوا. یعنی کوئی شخص اپنی ذات میں کتنا بھی عبادت گزار اور پرہیزگار ہو، لیکن اگر برائی کو دیکھ کر اسے برا نہیں لگتا تو اس کے اندر کوئی خیر نہیں. حضرت یوشع بن نون پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے 1,00,000 آدمی عذاب سے ہلاک کیے جائیں گے، جن میں 40,000 نیک لوگ ہیں، 60,000 بد عمل ہیں. یعنی ایسا عذاب آئے گا کہ نیک و بد سب کو بہا لے جائے گا. حضرت یوشع نے عرض کیا کہ رب العالمین بد کرداروں کی ہلاکت کی وجہ تو ظاہر ہے، لیکن نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوا یہ نیک لوگ بھی ان بد کرداروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، ان کے ساتھ کھانے پینے ہنسی دل لگی میں شریک رہتے. میری نافرمانیاں اور گناہ دیکھ کر کبھی ان کے چہروں پہ کوئی ناگواری کا اثر تک نہ آیا. یعنی نمازیں بھی پڑھ لی، روزے بھی رکھ لیے، ذکر اذکار بھی کر لیے، اور برائی بے حیائی کے سب کاموں میں بھی ساتھ ساتھ. تو ان کے ربانیون اور احبار پر کیوں ناراضگی ہے کہ یہ اپنا فریضہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ادا نہیں کر رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.